الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے، انبیاؤں کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 159 تک کل پڑھا تھا۔ میں ریوائز کرا دیتا ہوں کہ کل ہم نے قوم سمود کے بارے میں پڑھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کری، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانے، کہا کہ آپ جادوگر ہیں، اگر آپ کوئی نبی ہوتے تو انسان نہیں ہوتے، آپ تو انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا دیں۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کری، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے، چٹان میں سے اونٹنی کو نکالا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہیں ہو تم اس کو نقصان پہنچا پاؤ، اور ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، ایک دن تمہارے پینے کی باری ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ دن تک تو چلتا رہا، اس کے بعد اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، ہاتھ پیر کاٹ ڈالے، تو وہ اللہ کے حکم سے واپس اسی پہاڑ میں چلی گئی، اور اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا اور ساتھ زلزلہ بھی آیا، اور وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے آباد ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، اور بہت کم لوگ ایمان لانے والے تھے، اور البتہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ كذبت قوم لوط المرسلين۔ جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ میں نے بتایا تھا ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جو دور ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ مفسرین کہتے ہیں چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے، سگے بھائی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، بہرحال اختلاف ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، لیکن تھے ان کے بھائی کے بیٹے۔ اب وہ سگے بھائی ہوں، چچا زاد بھائی ہوں، ٹھیک ہے، یا بھتیجے ہوں ان کے، تو نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں کہ ان کے بھائیوں میں سے تھے، اور جو یہ اکیلے ہی مسلمان ہوئے تھے، بس ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام پر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا تھا سدوم کی طرف، یہ شام کی طرف، عراق اور شام کی طرف یہ علاقہ لگتا ہے، کہ وہاں جا کے آپ تبلیغ کریں۔ وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے انبیاؤں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وحی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا پس منظر بتا رہا ہوں میں۔ تو قوم لوط نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم جو تھی وہ ایک بدترین گناہ کا شکار تھی کہ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنے تعلقات قائم کرتے تھے۔ مرد مرد کی شادیاں جو آج شروع ہو چکا ہے دنیا میں، بہت سے ممالک میں تو اس کو لیگل قرار دے دیا گیا، اور پاکستان میں خیر ابھی تک الحمدللہ لیگل ہے، لیکن پاکستان میں بھی مردوں نے مردوں سے شادی کری اور عورتوں نے عورتوں سے کری ہے شادی۔ یہ گناہ قوم لوط کا ہے، اور قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں کیا تھا، اب اس گناہ کی جدید شکل آ گئی ہے کہ جینڈر، ٹرانسجینڈر۔ میں نے تفصیلاً اس پہ بتایا تھا کہ جو اپنا جینڈر چینج کر رہے ہیں یہ قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ بلا شبہ میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے بھی وہی کہا کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں جو حق کی بات تمہیں پہنچاؤں گا، اللہ سے ڈرو، ان گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا عمل کرتے چلے جاؤ، ویسی عبادت کرتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، آسان لفظوں میں۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔
اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ رب العالمین کے ذمے۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پچھلے انبیاؤں نے کہی تھی۔ دیکھو کتنی اچھی بات ہے، انبیاؤں کا طریقہ دیکھ رہی ہو، کتنی زیادہ اس میں یونیفارم ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا، بھائی میں تم سے اجر نہیں مانگتا کوئی، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، میرا کام تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ آج ہم بھی یہ سوچیں کہ اگر ہم لوگوں میں خیر و بھلائی بانٹیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، تو سوچو جب اللہ سے اجر لوگی تو اللہ کتنا عظیم اجر عطا کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس تمام جہانوں میں سے چھوڑ کر ہر ایک کو مردوں کے پاس آتے ہو ان سے تعلقات قائم کرنے، ان سے نبھانے، جیسے عورتوں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں بیویوں سے۔ یعنی وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی نا، اب قیامت تک کے لیے کسی کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہے قرآن اور حدیث میں منع کا ہے۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں آ گئی وہ اسٹیمپ لگ گئی کہ قیامت تک کے لیے پابندی ہے اور اللہ سوال کرے گا، ٹھیک ہے۔ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون اور نہیں تم چھوڑ دیتے ان کو جنہیں پیدا کیا ہے تمہارے لیے، اور تم چھوڑ دیتے ان کو جن کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، یعنی کہ تمہارے رب نے ازواجکم بیویاں، اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم عورتوں سے دیا ہے۔ ازواج کا لفظ یوز ہوا ہے نا، ازواج یعنی مرد کے لیے زوج عورت ہے، عورت کے لیے زوج مرد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شادیاں کرو عورتوں سے، یہ اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے، یہ حد ہے اللہ کی، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ عادون کا مطلب حد سے گزرنے والے۔ اور میں نے کیا کہا تھا، اللہ کی حدود کے بارے میں 2 دن پہلے میں نے درس دیا تھا کہ اللہ کی حدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ قوم لوط اس سے آگے بڑھ گئی تھی اور انہوں نے اللہ کی حدود کراس کر دی تھی۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين انہوں نے کہا البتہ تو باز نہ آیا اے لوط تو یقیناً تو ہو جائے گا نکالے گئے لوگوں میں سے۔ جب انہوں نے بہت تبلیغ کری تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ باز نہیں آئے اپنی اس تبلیغ سے اور نہیں رکے تو پھر ہم بستی سے آپ کو نکال دیں گے، اس قبیلے سے، اس بستی سے، اس شہر سے آپ کو بالکل نکال دیں گے، پھر ہم اپنے درمیان آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ اور آج بھی دیکھ لو کہ جو اللہ اور رسول کا پیغام پہنچایا جا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے، بس ہر نبی کے ساتھ اللہ کی مدد رہی۔ آج بھی وہ لوگ، نبی تو کوئی نہیں آنا، یہ ذمہ داری اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائے آگے، اور جو لوگ پہنچاتے ہیں ان کے سامنے جو مشکلات لوگ کھڑی کرتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بے شک پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نکال دیں گے اس بستی سے اگر آپ نے اپنی یہ تبلیغ نہیں چھوڑی۔ قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون لوط علیہ السلام نے کہا بے شک میں ہوں تمہارے عمل کے ساتھ شدید بغض رکھنے والا، یعنی مجھے شدید نفرت ہے اس کام سے جو تم لوگ کرتے ہو، جس میں تم بیماری میں یا جس خواہش میں تم لوگ مبتلا ہو، مجھے شدید ترین نفرت ہے اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو انبیاء کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے دعا کی اے میرے رب تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے جو یہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کتنی اچھی دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ایسے گندے عمل سے بچا جس کا شکار میری قوم ہے۔ اپنے لیے دعائے خیر کری انہوں نے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائے خیر کری انہوں نے۔ فنجيناه وأهله أجمعين
عجوزا في الغابرين چنانچہ ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے اس اہل سبھی کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، سوائے ایک بڑھیا کے جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اس کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اپنے ساتھ آپ نے نہیں رکھنا، یہ اس میں شامل ہوگی. یہ عورت جو ہے یہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، یہ لوط علیہ السلام کی کہنے کو بیوی تھی، لیکن حقیقتاً میں اپنی قوم کے ساتھ تھی اور یہ مخبری کرتی تھی. جو بھی مسافر یا کوئی آتا تو یہ مخبری کرتی تھی کہ ان کے گھر مسافر آیا ہوا ہے، کوئی لڑکا یا کوئی آدمی، اس کو اٹھا لو، اغوا کر لو اس کو. یہ مخبری کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کری کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائیے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا ہے آپ کو. وہ نجات پانے والوں میں سے نہیں ہوگی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی جن پر عذاب آنا ہے. ٹھیک ہے. ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا اور بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے تھے یہ لوگ. آگے پڑھتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاتا ہوں. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين اور ہم نے بارش برسائی ان پر پتھروں کی بارش، چنانچہ بری تھی بارش ان لوگوں کے لیے جو ڈرائے گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں. ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے شام میں، دوسرے ملک میں. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 12 لڑکے آئے، خوبصورت لڑکے. کس کے پاس آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اندر آنے کی اجازت چاہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، سمجھا کوئی مسافر ہیں، ان کو اندر بلایا اور بٹھایا. فوراً اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسافر ہیں، مسافر کو کھانا کھلانا، پانی پلانا کس قدر بڑا ثواب کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، ایک بچڑا تھا ان کے پاس، اس کو ذبح کیا، بیل کو، اور اس کا گوشت بھون کر لے کر آئے، مہمانوں کے لیے سامنے رکھا ان کے. وہ 12 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے سارے. ابراہیم علیہ السلام نے بھونا ہوا گوشت ان کے آگے رکھا اور بیٹھ گئے کہ اب یہ کھانا کھائیں گے، مسافر ہے، بھوکے ہیں. کسی نے بھی ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے، سارے کے سارے لڑکے بیٹھے رہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو خوف آیا کہ یہ کون ہے. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو ہوں، ہو سکتا ہے نقصان پہنچانے والے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دشمن نے بندے بھیجے ہو، مخبر ہو کوئی. اب ان کو خوف آیا یہ کون لوگ ہیں. پھر ان میں جو سردار تھا لڑکا وہ بولا، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. دیکھو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، 12 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں. یہ درجہ ہوتا ہے نبی کا. تو اس لڑکے نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم سب سے پہلے تو آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں اولاد دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دوسرے کمرے میں کھڑی ہوئی تھی دروازے کے پیچھے. ٹھیک ہے. اور کون تھی ان کی وہ بیوی؟ یہ ہاجرہ نہیں تھی، ہاجرہ سے تو اولاد تھی ان کی. یہ تھی سارہ علیہ السلام. وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہائے اللہ، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اور آپ کے یہاں اولاد ہوگی، اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. دیکھو ایک جگہ خوشخبری سنا رہے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری لے کر آئے، اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. عذاب آنے سے پہلے اللہ کسی قوم کو بتاتا ہے؟ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے، اپنے انبیاؤں سے اتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راز بھی بتا دیے. انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قوم لوط کی طرف،
لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آپ عذاب لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے یہاں رک کر ہم خوشخبری دینے آئے ہیں. دیکھو ابھی عذاب آیا نہیں ہوگا وہاں پہ، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کو وہ خبر سنا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہے اللہ کی محبت. جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ کر کے دکھاتا ہے. وہاں سے وہ فرشتے چلے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے. اب ان کا واقعہ سنو. لوط علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا. لوط علیہ السلام نے بھی دیکھا کوئی 12 لڑکے ہیں، خوبصورت اچھے لڑکے ہیں، مسافر معلوم ہوتے ہیں کیونکہ بستی کے نہیں تھے، وہ تو سب کو جانتے تھے. انہوں نے فوراً گھر میں بلایا اور بلاتے ہی یہ کہا ان سے کہ میری قوم بدترین فعل کا شکار ہے، ایسا نہیں ہو وہ آپ کو اغوا کرنے آ جائے تو آپ لوگ فوراً یہاں سے چلے جائیں. میں بوڑھا آدمی ہوں، میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کہ کوئی 12 لڑکے آئے ہیں، مسافر ہیں، جو فوراً جا کے اپنی قوم کو بتا دیا فوراً پہنچو اور ان کو اغوا کرو لڑکوں کو. لوط علیہ السلام جو ہے ان سے کہنے لگے کہ دیکھیں میری قوم آ جائے گی، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا. ان کی قوم پہنچ گئی، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا. اب لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، ان کی قوم نے کہا کہ لوط ہمیں معلوم ہے آپ کے گھر میں جو مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ دروازہ کھولیں، ان کو ہمارے حوالے کریں. لوط علیہ السلام نے اب ان لڑکوں سے کہا کہ دیکھو میں اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، میری قوم آ گئی ہے اور میں اب ان سے نہیں لڑ سکتا، میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور پھر لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا گھر کے اندر سے کہ میری جوان بیٹیاں موجود ہیں، ان سے تم نکاح کر لو، لیکن میرے مہمانوں کو کچھ نہیں بولو. مہمان خاموش تھے، کچھ نہیں بتا رہے تھے. لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں لیکن مہمان کچھ نہیں بتا رہے تھے معاملہ کیا ہے. جب بات حد سے گزر گئی تو مہمانوں نے لوط علیہ السلام کو بتایا، اسی لڑکے نے جو فرشتوں کا سردار تھا. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. بس آپ اپنا بوریا بستر سمیٹیں، اپنے اہل خانہ کو لیں اور پچھلے دروازے سے باہر نکلیں، اور آپ کی بیوی نہیں جائے گی کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے جو اللہ نے فرما دیا قرآن میں، وہ انہی کے ساتھ رہے گی اور اس پر بھی عذاب آئے گا. حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد اس قدر بدترین عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین اتنی اوپر اٹھا کے پلٹی گئی کہ اوپر جو آسمان کے پہلے آسمان کے فرشتے تھے، ان کے جو بکریوں اور گایوں کے چرنے کی آواز ہے، جو چارہ کھا رہی تھی، وہ آواز ان فرشتوں نے سنی. وہاں پہ اتنی اوپر اٹھا کے زمین پہ ماری گئی. اور لوط علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیے گا کہ آپ کی قوم پہ کیا عذاب آیا. اس قدر برے طریقے سے ان کی قوم کو ہلاک کیا اللہ نے. آج وہی بیماری مسلمانوں میں آ رہی ہے اور کافی حد تک آ گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اور امت مسلمہ کو اس ہولناک اور اس تباہ کن فعل سے اللہ تعالی ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو یہ تھا ان کا واقعہ. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ وہی ہے نہایت غالب اور بہت رحم کرنے والا. جس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ان میں بھی اکثر ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے، بہت کم ہی تھے جو لوط علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے. البتہ آپ کا رب تو بہت رحم کرنے والا ہے، غالب ہے. ان کی قوم نے کیا کر لیا؟ ساری اکٹھی ہو گئی، کیا کر لیا؟ تو یہ تو چھوڑو نبی کا یا اللہ کا، ان 12 فرشتوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے جو انسانوں کے روپ میں آئے تھے. وہ کھڑے میں گھر کے اندر فرشتے اور گھیرا ہوا ہے باہر گھر کو اور دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں. فرشتوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے. تباہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، ان کے قتل کا منصوبہ بنایا مشرکین مکہ نے اور چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہو گئے گھر میں کہ اب باہر کیسے نکلیں. اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ سیدھا سیدھا دروازہ کھولیں سامنے کو اور اپنے صحابی کے ساتھ چلتے چلے جائیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کا گیٹ کھولا، چاروں طرف کافر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں باہر نکلیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، دونوں طرف وہ کھڑے ہوئے ہیں کافر اور نہیں دیکھ رہے. یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ نہیں دیکھ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نکل گئے دروازے سے باہر. وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ اپنے کام پر پورا غالب ہے. یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. اور ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ کی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.